وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے میں اپنے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق ایک بدترین جرم اور گناہ جس کو زنا اور بدکاری کہا جاتا ہے اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بس ہم یہ سمجھیں گے کہ بدکاری اور زنا جو گناہ ہے اس کے اثرات اور نقصانات کہاں کہاں ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس گناہ کے خطرات، نقصانات اور اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کیا کیا ہیں، تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اصلاح کی توفیق عطا فرما دیں گے. سب سے پہلی بات، اس قسم کے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، اس کا سب سے پہلا نقصان، اس کا سب سے پہلا حملہ اور وار جو ہوتا ہے وہ انسان کی نیکیوں کے اوپر ہوتا ہے، انسان کے اعمال صالحہ کے اوپر ہوتا ہے. کہ ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کی وہ محنتیں، انسان کی وہ کوششیں، انسان کی وہ عبادات اور انسان کی وہ نیکیاں جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی توفیق سے کی ہوتی ہیں، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی. ایک حدیث میں نے صحیح مسلم کی آپ کو سنا رکھی کہ 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 70 سال ایک انسان نے اللہ کی عبادت کی تھی. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 70 سال عبادت کرتا رہا. 70 سالہ عبادت کے بعد اس سے یہ بدکاری اور زنا ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ وہ ایک وقت کے زنا نے اس کی 70 سال کی عبادت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور برباد کر کے رکھ دیا. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا
کہ کیا بنے گا جب اعمال نامے کے اندر جو نور تھا نیکیوں کی صورت میں، وہ روشنیاں تھی جو اعمال صالحہ کی شکل میں، وہ ساری تباہ و برباد، اور میرے اعمال نامے میں سوائے اندھیروں اور سیاہیوں کے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ دوسری حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اور جیسے آئیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی، اور آپ نے اس پہاڑ کا نام بھی لیا، کہا تہامہ پہاڑ جو بلند و بالا ہے، جب آپ اس کی جانب جاتے ہیں تو تہامہ پہاڑ دور سے دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے۔ کہا جب ان کے اعمال صالحہ کو اکٹھا کیا جائے گا تو تہامہ پہاڑ کی طرح اونچی اور بلند ہو جائیں گی، اتنی نیکیاں چمک رہی ہوں گی بظاہر، اور یہ شخص اپنی آنکھوں سے اپنی نیکیاں دیکھ رہا ہوگا، اپنا روزہ دیکھے گا، اپنا صدقہ دیکھے گا، اپنی نماز دیکھے گا، اپنا ذکر دیکھے گا، اپنا سارا اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دیکھے گا، لیکن اچانک کیا ہوگا؟ یہ ڈھیر اور یہ پہاڑ جو اس نے زندگی کے اندر نیکیوں کی صورت میں اکٹھا کیا تھا، یکا یک اس کی تمام نیکیاں فضا کے اندر بکھیر کے رکھ دی جائے گی۔ جیسے آندھی چلتی، طوفان چلتا ہے، جب آندھی آئے اور طوفان آئے، کیا کوئی ایک ذرہ بھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے؟ کہا یوں فضا کے اندر بکھر جائیں گی اس کی نیکیاں، ذرے کے برابر بھی اس کے پاس نیکی باقی نہ رہے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والا سوال کرتا، کہتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا، کیا غلطی کر بیٹھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی غلطی یہ ہوگی کہ یہ تنہائی کے اندر ہر قسم کا گناہ کرتے ہوں گے۔ بدکاری کا تعلق، زنا کا تعلق تنہائی کے گناہوں سے ہے، کہ انسان اس کے لیے بس اس کو ایک جگہ چاہیے، تنہائی چاہیے جہاں یہ ارتکاب زنا اور گناہ کر سکے۔ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، ایک جھٹکے میں ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور اپنے اعمال صالحہ کو، نمازوں کو، ذکر اذکار کو یوں فضا کے اندر بکھرتا ہوا میدان محشر میں دیکھا۔ یہ پہلا نقصان براہ راست آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا، تباہ کر جائے گا، برباد کرے گا۔ دوسرا نقصان، دوسرا نقصان، یہاں مال نامے کے اندر سیاہیاں آ گئیں، روشنیاں ختم ہو گئیں، نور مٹ گیا، سیاہ ہوا۔ دوسرا ہمراہ براہ راست ان جرائم کا، ان گناہوں کا، اس زنا اور بدکاری کا انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے، دل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور انسان کے دل کو ایمان کے نور سے بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دل سیاہ ہوتا ہے، یہ دل آماج گاہ ہے، یہ دل جا ہے کس چیز کی آماج گاہ؟ یہ ایمان کے لیے، تقوی کی آماج گاہ ہے۔ کہا جب زنا انسان کے وجود پہ آتا ہے تو زنا آتے ہی انسان کے دل کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ ایک نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ سارے کا سارا دل اس انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میری یہ بات لکھ لیجئے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی میدان کے اندر کھڑے ہوئے، مسلمانوں کے پاس ہمیشہ افرادی قوت بھی کم رہی ہے، اسلحہ بھی کم رہا ہے، مادی وسائل بھی کم رہے ہیں۔ مسلمان جب بھی میدان میں کھڑا ہوا، نہ فوجوں کے اوپر اس کو بھروسہ تھا، نہ اسلحے کے اوپر اس کو بھروسہ تھا، اس کو جب بھی بھروسہ ہوتا تھا اپنی ایمانی قوت و طاقت کے اوپر ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا قانون ہے کہ جب مادیت مادیت سے ٹکراتی ہے، جب اسلحہ اسلحہ سے ٹکراتا ہے، جب فوجیں فوجوں سے ٹکراتی ہیں، جب وسائل وسائل سے ٹکراتے ہیں، پھر جیتتا وہ ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، جس کے پاس فوجیں زیادہ ہو، پھر وہ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن
جب مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوتا ہے، جب ایمان کا مقابلہ کفر سے ہوتا ہے، جب شرک کا مقابلہ توحید سے ہوتا ہے، پھر روحانیت ہمیشہ مادیت کے اوپر غالب آ جایا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس وہ ایمانی قوت نہیں ہے، وہ ایمانی طاقت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسے انسان کے دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا حملہ سیدھا کہاں ہوتا ہے اس انسان کے دل کے اوپر۔ وہ حدیث آپ نے سنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے گا، تیسرا حملہ اللہ اکبر، دل کے سیاہ ہونے کے بعد اس کا جو جسم اور وجود ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا ڈاکٹرز کے پاس، جاتے ہیں حکیموں کے پاس، یہ جو آپ دن رات رونا روتے ہیں، بیماریاں گھر سے نکلتی نہیں، یہ جو سر کے درد کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، پیٹ کی بیماریاں لیے بیٹھے ہیں، یہ جو نوجوان نبضیں دکھا رہے ہیں حکماء کو، اللہ کی قسم یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو انسان کے جسم کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے، بیماریاں پھیلتی۔ یہ میری بات نہیں ہے کہ آپ کہیں حافظ صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن ماجہ کی حدیث، اور ابن ماجہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی یعنی زنا عام ہو جائے تو اس گناہ کی نحوست سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عذاب یہ آتا ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر اللہ مسلط کرتے ہیں جن کا ان کے آباء نے، ان کے بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ جائیے ذرا تجربہ کریں، کسی ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر بیٹھ جائیے، یا کسی ہسپتال کی کسی وارڈ کے اندر داخل ہو جائیے، کپ کپاتے ہوئے باہر نکلیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ ایسی ایسی بیماریاں انسانی جسموں کو لاحق ہیں۔ اس کی عمر دیکھیے، 25 سال کا جوان، 30 سال کا جوان، 35 سال کی پکی عمر، اور بیماری یہ دیکھیے، دماغ کام نہیں کر رہا، دل کام نہیں کر رہا، وجود کے اوپر فالج کا حملہ۔ بڑے اسباب ہوں گے، بہت ساری وجوہات ہوں گی، ان تمام وجوہات کو دور کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں ساری وجوہات، ساری گندگیاں صفائیاں کر لو، ماحول کو اچھا کر لو، آلودگی سے بچا لو، سموگ کے جتنے چاہے آپ انتظام کر لو، جب تک یہ انتظام اپنی زندگی کے اندر آپ نہیں کر لیتے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس وقت تک آپ بیماریوں سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے کہا تھا کہ فحاشی عام ہوگی، عریانی عام ہوگی، زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا نام بھی آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ تیسرا حملہ ہوتا ہے انسانی جسم کے اوپر، دل بیمار، سیاہ، روح بیمار ہو جاتی ہے، سیاہیاں چھا جاتی ہیں۔ کتنے میں نے اثرات بیان کر دیے؟ 3۔ پہلا اثر کہاں ہوتا ہے؟ نیکیوں پہ، نیکیاں کرتے ہیں تباہ و برباد۔ دوسرا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ سیدھا دل سے ہوتا ہے، ایمان ختم، تقوی ختم، نور ختم، پھر منافقت آتی، پھر اس دل کے اندر خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بزدلی کی بیماری۔ مسلمان شجاع ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے، مومن دلیر ہوتا ہے، اس کے بازو کے اندر توحید کی قوت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، لیکن جب زنا کے راستے پہ چلتا ہے اس کے دل سے ایمان ختم ہوتا ہے، یہ بزدل بنتا ہے، یہ منہ چھپائے پھرتا ہے، روحانی اعتبار سے اتنا ویک، کمزور ہوتا ہے، وہ عاشے میں سر اٹھانے کی سکت اس کے اندر نہیں رہتی، آنکھیں ملانے کی طاقت اس کے اللہ چھین لیتے ہیں، یہ اپنی گردن کو جھکا کے معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہو جاتی۔ وہ تیسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پھیلتی، عام ہوتی۔ چوتھا اثر، نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، چوتھا نقصان ہوتا ہے ان گناہوں کا
سکون چھن جاتا ہے، سکون چھن جاتا ہے۔ کبھی دائیں بائیں ماحول میں دیکھیں ذرا، گرد و نواح، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، فون آتے ہیں ہمیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ انسانی جسم جو ہے بڑی چیزیں اس کو بیمار کرتی، لیکن سب سے خطرناک چیز جو انسانی جسم سے سکون کو چھین لیتی ہے، چین کو چھین لیتی ہے، بے سکونی بے قراری اس وجود کے اندر داخل کر دیتی ہے، وہ ہے نافرمانیاں، گناہ، اور ان میں سے ایک بدترین گناہ زنا ہے۔ جسے زنا کی لت لگ جاتی ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کو لگے، یقین کریں کہ اس انسان کی زندگی بڑی ہی بے سکونی ہوتی، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل سے، اس کے جسم اور وجود سے سکون نام کی چیز کو کھینچ لیتے ہیں۔ جو بے قراریاں ہیں، ٹھیک ہے بیماریاں ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو مومن ہوتا ہے، اس کے وجود میں، اس کے جسم میں نیکی کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی ہر بیماری کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن جب گناہ کی وجہ سے بے چینی آتی ہے، پھر انسان ہائے ہائے اور وائی وائی کرتا ہے، سکون کہیں نہیں ملتا۔ یہ چوتھا حملہ اور اثر ہوتا۔ پانچواں حملہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، روتے ہیں لوگ، روتے ہیں لوگ، مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں سر کو جھکا کے، والدین اور ماں باپ۔ بیٹا نہیں بات مانتا، کہتا مر جاؤں گا، بیٹی نافرمان ہو چکی ہے، بڑی پریشانی گھر میں پڑی ہوئی۔ اس گناہ کا براہ راست اثر آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے، آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ سلف صالحین جب کسی کی اولاد کو بگڑتا دیکھتے تو کہا کرتے تھے، یاد کر زندگی میں کہیں نہ کہیں تو اس سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی عمر ہے بچے کی، چھوٹی عمر 5, 6, 7 سال کے بچوں کو ہم اب دیکھتے ہیں ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ کی پناہ مانگنے کو دل چاہتا کہ بچے کی عمر دیکھیں اور اس کی حرکتیں دیکھیں۔ یہ 4تھی کلاس کے اندر 3ری کلاس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، یہ پرائمری کے سکول میں جانے والے بچے اور بچیاں، ان کی یہ حرکتیں، یہ شکایات، وہ اللہ کے بندہ یہ بچوں کی حرکات نہیں ہیں، یہ 5, 6, 7 سال کے بچوں کی عادات نہیں ہیں، اس کے پیچھے والدین کے بند کمرے کے اندر خفیہ تنہائی کے اندر کیے ہوئے ان گناہ کا اثر ہے جو اس کی اولاد کے اوپر عملاً ظاہر ہو رہا ہے۔ نیکیوں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تابعی تھے تو ہم نے دیکھا کہ پڑھا کہ وہ سجدے لمبے کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا اتنے طویل سجدے کیوں کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، اتنے طویل سجدے اس لیے کرتا ہوں کہ میرے یہ لمبے سجدے میری اولاد کے کام آئیں گے۔ گناہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اولاد کے اوپر ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف تو اتنے، کیا میں واقعات کافی ذہن میں آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں پھوڑا نکلتا ہے، پھنسی آتی ہے، محض پھنسی نکلی، پھوڑا نکلا تو یوں سب کو دکھاتے ہیں، تلامذہ اور شاگردوں کو، وہ دکھا کے کہتے ہیں انا اعرف من این ھذا، مجھے علم ہے یہ پھوڑا کیوں آیا ہے، یہ پھنسی، محض پھنسی نکلی۔ پوچھا گیا بتائیے کیوں آیا؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس ہاتھ نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کسی نہ کسی گناہ کی اس کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ مزاج تھا اس دور کے مسلمانوں کا۔ بہت بڑے امام ہیں، پریشان ہوئے، قرض کی پریشانی آئی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اذنبت قبل 40 سنہ، مقروض ہو گیا ہوں، قرضے کے بوتھلے دب گیا ہوں، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ میرے اوپر یہ پریشانی قرض کی کیوں آئی ہے۔ پوچھا بتائیے کیوں آئی ہے؟ کہتے ہیں 40 سال
کتنے سال؟ پھر بولیے کتنے سال؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں 40 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا، 40 سال پہلے ایک غلطی کر لی تھی، اور مجھے انتظار تھا کہ مجھے اس گناہ کی سزا دنیا کے اندر ملے گی. 40 سال کے بعد یہ جو قرض کی پریشانی آئی ہے، یہ اسی گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے. گناہوں کی سزا ملتی. اولاد پہ اثر ہوتا ہے، نیکی کریں گے تو اولاد پہ اس کا اثر ہوگا، اولاد پہ نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان کرتا خود ہے، اس کے اثرات براہ راست بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر آتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور محفوظ. جی میں پھر واپس چل رہا ہوں. پہلا اثر کہاں ہوتا ہے جی؟ نیکیوں پہ. دوسرا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ سیاہ ہو جاتا. تیسرا اثر کہاں ہوتا ہے؟ انسانی وجود اور جسم کے اوپر. اور چوتھا اثر کہاں ہوتا ہے؟ معاشی بیماریاں پھیلتی. پانچواں اثر کہاں ہوتا ہے جی؟ اولاد کے اوپر. سکون بھی چھن جاتا ہے انسان سے، پھر اولاد کے اوپر. پھر آگے نکلیے، اس کا اگلا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پھر آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. پھر گھر سے نکل کر محلے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، محلے سے نکل کر اس علاقے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. پھر علاقے سے نکل کر اس کے زہر، اس کے زہریلے اثرات شہر تک پھیلتے ہیں. پھر اس کے زہریلے اثرات شہر سے نکل کر ایک ضلع کے اندر پھیلتے ہیں. پھر ضلع سے نکل کر پورے صوبے کے اندر پھیلتے ہیں. پھر صوبے سے نکل کر پورے ملک کے اندر پھیلتے ہیں. پھر اس کے بعد ایوانوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، صاحب اقتدار ایوان اقتدار کے اندر پھیلتے ہیں. حتیٰ کہ اس کے اثرات پورے زمین کے اندر پھیلتے ہیں، بر و بحر کے اندر پھیلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں. اتنا خطرناک ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آسمانوں پہ بھی اس کے اثرات پہ پھیلتے ہیں. ایسے خطرناک اثرات ہیں اس کے. پھر آگے بڑھیے. اس سے بھی خطرناک یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہے، سب سے خطرناک نقصان، یہ بھی بڑے خطرناک ہے. وہ سکرات موت. سکرات موت، جب موت کا وقت آتا ہے پھر یہ گناہ انسان کو تڑپاتے ہیں. کلا اذا بلغت الحلق. جب حلقوم کے اوپر جان پہنچتی ہے، جب جسم سے روح نکالی جاتی، پورے جسم نے جب لذتیں لی ہوتی ہیں، پورے جسم نے جب مزے لیے ہوتے ہیں، پورا وجود جب اس گناہ کے اندر ملوث ہوا ہوتا ہے، عند الموت، سکرات موت کے وقت پھر جو اذیتیں اس کو پہنچتی ہیں، یاد رکھیے گا کہ موت کے وقت شیطان کے حملے سے اگر آپ نے بچنا ہے تو ایمانی قوت سے بچنا ہے، ایمانی طاقت سے انسان نے بچنا. یہ گناہ اس وقت آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھتے ہیں. پھر قبر کے اندر اس کے کیا اثرات ہیں؟ قبر میں آپ نے سنا ہے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہاں عذاب ہوں گے. یہ سانپ کیا ہیں؟ یہ سانپ اور اژدہا کیا ہے؟ یہ بچھو کیا ہے؟ یہ بچھو کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ سانپ کوئی مخلوق نہیں. وہ اللہ کی قسم انسانوں کے اپنے گناہ ہی ہیں جو سانپ بنا دیے جائیں گے، گناہ ہی ہیں جو بچھو بنا دیے جائیں گے. اسے بخاری میں حدیث کہا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک شخص بھاگے گا، ایک اژدہا اس کا پیچھا کرے گا، دبوچے گا، گلے کا توق بن جائے گا، ڈسے گا. وہ کہے گا تو کون ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ؟ گلے کا توق بنے بیٹھا، ڈس رہا ہے. تو اژدہا وہ سانپ کہے گا پہچان، غور کر، انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. قبر کے اندر یہ انسان کو رسوا کرے گا، پھر حشر کے دن رسوا کرے گا. اور سب سے برا اثر جو اس کا ہے، یہ سارے اثرات بھی بہت برے. ایک بھیانک اثر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا ایک بھیانک اثر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. اللہ کی نظروں میں گر گیا.
کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ جس کو اللہ دیکھنا پسند نہ کرے. کتنا بدبخت ہے یہ انسان کہ جس سے اللہ کلام کرنا گوارا نہ کرے. کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو اللہ کی نظروں سے گر گیا. اتنا بڑا لاس، اتنا بڑا نقصان کہ میرا خالق میں اس کی نظروں میں گر گیا، میرا مالک میں اس کی نظروں میں گر گیا. کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے زانی انسان کی جو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، جو اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا. تو یہ اثرات اب غور کر لیں، بار بار ذرا غور کریں. کیوں دل کے اندر سیاہیاں چھائی ہیں؟ کیوں ایمان کا نور نہیں ہے؟ کیوں زندگی کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے؟ کیوں اولاد بے راہ روی کا شکار ہے؟ کیوں ہمارا ماحول، ہمارا محلہ وہ بگڑا ہوا ہے؟ کیوں ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان ملک کے اندر جو شہر ہے وہ شہر کی ساری آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے، کیوں بار بار ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس محلے میں نہیں رہنا، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، وہاں چلتے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں جی وہاں چلتے ہیں. تو غور کریں کہ ہم جو رونا روتے ہیں کہ ماحول بگڑا ہوا، معاشرہ بگڑا ہوا، یہ سارے اثرات کیا ان گناہوں کے نہیں جو ہم کرتے ہیں؟ انہی کے اثرات ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. میں پھر واپس آؤں گا تاکہ سبق اچھی طرح سے یاد ہو جائے. سب سے پہلے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جی؟ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ تباہ ہو جاتی. دوسرا نقصان اس کا اثر کہاں پہنچتا ہے؟ دل کے اندر سے کیا نکال لیا جاتا ہے؟ ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے اور دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ انسانی جسم اور وجود کے اوپر بیماریاں آتی ہیں حدیث کی روشنی میں. پھر اس کے بعد اس کا اثر کہاں ہوتا ہے جی؟ سکون چھن جاتا ہے، زندگی بے سکونی اور بے چینی میں انسان گزار رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ اولاد کے اوپر، نسلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. نیکی ہے تو اچھا اثر ہے، گناہ کر رہے ہیں تو برے اثرات ہیں، باقی نکلتے چلتے. پھر اس کے بعد اس کا اثر محلے میں، محلے سے نکل کے پھر یہ علاقے میں، علاقے سے نکل کے پھر یہ شہروں میں، شہروں سے نکل کے پھر یہ صوبوں میں، صوبوں سے نکل کر پھر ایوانوں میں، اسمبلیوں میں، پھر جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں اس کے اثرات، پھر بچ نہیں پاتا. سکرات موت، موت کے وقت پھر اس کے جو اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہیں. پھر قبر کے اندر، پھر حشر کے میدان کے اندر اس کے کیا زہریلے اثرات، پھر صراط کے پل کے اوپر اس کے زہریلے اثرات. اور سب سے خطرناک کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں بندہ گر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. فیصل افضل شیخ صاحب بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. دکھا دے مجھے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. میں چاہوں گا کہ آج کی خطبہ جمعہ میں جو ہم نے سبق سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اسے دہرایا جائے اور اس کو یاد کیا جائے. تو جی، سب سے پہلے گناہوں کا اثر، زنا اور جیسے دیگر جو کبیرہ گناہ ہیں، ان کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ انسان کی نیکیوں کے اوپر. کن گناہوں کی نحوست سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد ان گناہوں کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اوپر. دل سے تقوی ختم ہوتا ہے، ایمان ختم ہوتا ہے، اور دل کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اندھیرے آ جاتے ہیں. جی، نمبر 3، ان گناہوں کا اثر دل کے بعد کہاں ہوتا ہے؟ انسانی، سب احباب نہیں بولے، انسانی جسم اور وجود کے اوپر. دو طرح کا، ایک روحانی اثر ہوتا ہے کہ انسان روحانی طور پر بے سکون، بے چین، بے قرار ہوتا ہے، اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ایڈز آتے ہیں، پھر ایسی بیماریاں جس کا ہمارے بڑوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا. پھر یہاں سے نکل کے اس کے اثرات کہاں جاتے ہیں؟ اولاد میں چلے جاتے ہیں. اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے. نیکیاں کریں گے تو اچھا اثر آپ کی نسل کے اوپر ہوگا، گناہ کریں گے تو برے اثرات بھی آپ کی نسل کے اوپر ہوں گے. پھر اس کا اثر بچوں سے نکل کر گھر کے اوپر، محلے کے اوپر، حتیٰ کہ ان گناہوں کا اثرات، یہ جو ہم روتے ہیں نا کہ جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں آتی، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی نہ جانے کہاں سے سیلاب امڑ آتے ہیں. تو یہ صرف موسمی تبدیلی نہیں، یہ انسانوں کے اعمال کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، معاشرے پہ اثر ہوتا ہے. تو یہاں سے نکل کر سکرات موت کے وقت انسان کو سختیاں جھیلنی پڑیں گی. پھر اس کے اثرات قبر میں بھی سانپ اور بچھو کی شکل میں انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. حشر کے میدان میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو کیا ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اب بھی نوجوانوں کی جماعت گناہ کے اوپر آمادہ ہے؟ کیا اب بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھوں، اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر بیٹھوں؟ کیا اب بھی کوئی انسان گوارا کرے گا کہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤں؟ کیا اب بھی ہمارا دل چاہے گا کہ میری وجہ سے میری نسل برباد ہو جائے، میری اولاد تباہ و برباد ہو جائے؟ قطعاً نہیں. تو پھر جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعمال نامہ بھی ہمارا سفید رہے، دل بھی ہمارا روشن رہے،
وجود بھی ہمارا توانا رہے، ہماری اولاد بھی نیک اور صالح رہے، معاشرہ بھی پرسکون رہے، اللہ بھی ہم سے راضی رہے، تو پھر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ اللہ ہمیں استقامت دے اور سمجھنے کی تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ممتاز ادارہ مامو کانجن میں تعلیم اسلام کے حوالے سے سالوں سے برسوں سے کام کر رہا ہے۔ فیصل افضل شیخ صاحب جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے سابقہ صدر بھی ہیں، ان کی فون کال آئی تھی کہ وہ ادارہ اس کی عصر نو تعمیر کی جا رہی ہے، تو ادارے کی طرف سے احباب تشریف لائے ہیں، بہت سارا قرض اس ادارے پہ چڑھا ہے، تو تمام احباب سے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قدیم جماعت کے ادارے کو بھی اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک اور اعلان ہے، یہ بڑا ہی پیارا اور بڑا اہم اعلان ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر، جامع مسجد اہل حدیث احمد پورہ کے اندر 15 دسمبر کو یعنی پرسوں بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد ایک درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر سیالکوٹ کی معروف شخصیت، معروف خطیب اور جامع مسجد ڈبٹی باغ اہل حدیث کے خطیب محترم جناب حافظ فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، بڑے پیارے عالم دین ہیں، اللہ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام احباب سے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ پرسوں 15 دسمبر کو بروز اتوار کو عشاء کی نماز انشاءاللہ آپ اسی مسجد میں ادا کریں، اور آنے والے معزز اور محترم مہمان حافظ فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظہ اللہ ان کا درس قرآن وہ سماعت فرمائیں۔ یہ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، سب کے لیے دعا کریں، درد دل سے دعا کریں۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ایک بھائی ہیں، ان کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی امی جان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یعقوب صاحب ان کے بیٹوں کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، ہمارے بھی وہ بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، ہمیں موجود نہیں، بڑی پیاری زندگی گزار کے گئے تھے، توحید والے تھے، ایمان والے تھے۔ ہمارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک اچھی میزبانی موجود ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی ساری حسنات کو قبول کرے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے ان کی بخشش کا سامان اللہ تیار کر دے۔ جمیع کائنات کے ایمان والوں کے لیے دعا کر دے، اللہ جتنے بھی مومن مسلمان اور موحدین فوت ہو گئے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وطن کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہماری اس ملک کو، ہماری اس وطن کو اللہ سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ ماکرین کے مکر سے ان کو محفوظ فرما، اللہ ہماری اس وطن کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ ایک اور دعا کی درخواست ہے، سب کے لیے دعا کر دیں، اے اللہ یہ بے روزگار ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کے لیے اچھا روزگار اس کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بڑے والدین ہیں جو بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ بڑے لوگ ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی بھی دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔